اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. سورۃ ابراہیم علیہ السلام میں اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ مبارک ذکر فرمایا ہے، اور جیسا کہ الحمدللہ آپ پڑھ چکے ہیں یا سن چکے ہیں، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے کلمہ توحید اور اس کی عظمت، اس کی شان اور اس کے برکات و ثمرات کے بارے میں بتایا تھا، مثال دے کر کلمۃ طیبہ. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اس کلمے کے مطابق ایمان لے آتے ہیں اور سچے دل سے وہ کلمہ توحید پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس پر مستقیم ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان ایمان والوں کو دنیا کی زندگانی میں بھی اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھتے ہیں، جس کا ذکر یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ میں ذکر آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ ایمان والا جو ہے وہ دنیا میں بھی ہر حال میں ثابت قدم رہتا ہے، دکھ ہے، ابتلا ہے، امتحان ہے، وہ سب سمجھتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ کہ ہمیں کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے حکم. قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، اور ہمیں ہرگز کوئی تکلیف نہیں پہنچتی مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی. تو اس لیے ایمان والے جو ہیں وہ بڑے بڑے ابتلا، بڑے بڑے امتحانوں کے دریاؤں سے گزر جاتے ہیں. اور آخرت سے مراد ہے قبر، کہ اللہ تبارک و تعالی کلمہ پڑھنے والے مومن کو قبر میں بھی ثابت قدم رکھتے ہیں. ثابت قدم رہنے کا کیا مطلب ہے کہ جب قبر کا امتحان ہوتا ہے، جب قبر کے اندر منکر اور نکیر اللہ کے دو فرشتے آ کے سوال و جواب کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے مومن جو ہے وہ اپنے سوال و جواب میں ثابت قدم ہو. جب وہ پوچھتے ہیں من ربوں کا، تو بے دھڑک کہتے ہیں ربی اللہ، جو کہ دنیا میں بھی یہی اس کا عقیدہ. سوال ہوتا ہے من نبیوں کا، کہے گا محمد الرسول اللہ، کیونکہ دنیا میں یہی اس کا عقیدہ ہے، اسی پر تو زندگی گزاری اس نے. ما دینوں کا، کہے گا فوراً دینی الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اس کی زندگی اسی دین اسلام پہ گزری تو قبر میں بھی اللہ نے ثابت قدم رکھا. لیکن اس کے مقابلے پہ کافر ہے، مشرک ہے، اعتقادی منافق ہے، کیونکہ اس کی زندگی بھی بھٹکتے ہوئے گزری. کبھی دیوی دیوتاؤں کے سجدے، کبھی مردوں کے سجدے، کبھی قبروں کے سجدے، کبھی بندوں کو حاجت روا سمجھا، کبھی سورج و چاند کو حاجت روا سمجھا.
کبھی تارے اور بروج کے چکر میں پڑا رہا، کبھی فلکیات کے چکر میں پڑا رہا، کبھی اعداد کے چکر میں پڑا رہا، تو وہ جب پوچھیں گے من ربو کا، کہے گا ہاں لا ادری، مجھے تو پتہ نہیں، بس جیسے لوگ کہتے تھے ہم بھی کہتے رہے۔ وہ پوچھیں گے من نبیوں کا، تو کہے گا ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا میرا نبی کون ہے۔ وہ جب پوچھیں گے ماں دینوں کا، تیرا چلو دین کیا تھا، کس دین پہ تھا تو دنیا میں، کہے گا ہاں لا ادری، افسوس ہے کہ میں نہیں جانتا، اقول کما یقول الناس، جو لوگ کہتے تھے میں بھی کہتا رہتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایمان والوں کو، کلمہ طیبہ پر عمل کرنے والوں کو، عقیدہ توحید پہ جم جانے والوں کو اللہ دنیا میں بھی اور قبر میں بھی ثابت قدم رہے۔ اور اسی لیے میرے آقا نے، محبوب دو جہاں نے، رحمت دو عالم نے، صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرما دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے ہمیں بتلا دیا کہ قبر ہماری جو ہے وہ آخرت کی طرف پہلی منزل ہے۔ گویا مرنے کے بعد آدمی جب قبر میں آتا ہے اس کو برزخ اسی لیے کہتے ہیں۔ برزخ کا معنی کوئی ایسی بات نہیں، برزخ کا معنی ہوتا ہے دو چیزوں کے درمیان میں رکاوٹ۔ جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، دیکھو دو دریا جب ملتے ہیں اور ہم نے درمیان میں ایک حد بنا دی ہے کہ میٹھے اور کڑوے کو ہم ملنے نہیں دیتے، تو اس لیے اس کو برزخ کہتے ہیں کہ دنیا سے جب ہم چلے گئے اور آخرت ابھی آئی نہیں، تو یہ جو درمیان کا وقفہ ہوگا، چاہے وہ سینکڑوں سال ہو یا ہزاروں سال، اللہ کو علم ہے، یہ سب برزخ کہلاتا ہے کہ دنیا اور آخرت کے درمیان میں حد ہے کہ دنیا سے نکل گئے ہیں، آخرت میں داخل نہیں ہوئے، تو گویا درمیانی زندگی میں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ماتا قامت قیامت ہو، جو بندہ مر جاتا ہے گویا اس کی تو قیامت ہو گئی، اب وہ عالم برزخ میں آ گیا، تو جس کی قبر کی منزل آسان ہو گئی، حضور نے فرمایا خوش ہو جاؤ، اگلی منزل بھی اللہ آسان کر دے، کیونکہ جو پہلی پیشی میں کامیاب ہو گیا ہے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ مقدمہ میں ہارنے والا نہیں، کیونکہ پہلے میرے سوال جواب اچھے ہو گئے، پرچہ تو میرا ٹھیک ہو گیا، پاس ہونا ہی ہونا۔ تو اس لیے جب پہلی منزل ہے آسانی کی، اسی لیے ہوتا ہے نا جی کہ جس آدمی کے جنازے پہ 40 آدمی آ جائیں، یا جس آدمی کے جنازے پہ ماشاءاللہ مومنین کا ایک جم غفیر آ جائے، یا جیسے خوش نصیب لوگ جن کا حرمین شریفین میں جنازے ہوتے ہیں کہ موحد امام ہوں اور اللہ کا کعبہ ہو یا مدینۃ المنورہ ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے آگے اور صف اول میں جنازہ ہو اور لاکھوں بندے اللہم اغفر لحینا و میتنا، تو سمجھ لو کہ خیر ہے۔ اتنے بندے جو مانگ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خالی نہیں فرمائے۔ ان میں لازمی بات ہے کہ کوئی تو اللہ کا مقبول بندہ ہوگا، کوئی تو اللہ کا محبوب بندہ ہوگا، کوئی تو اولیاء اللہ میں سے ہوگا، کوئی تو عباد صالحین میں سے ہوگا، اور پھر ہم جس کے لیے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اس میت کا بھی ہمیں پتہ نہیں۔ تو صاف بات ہے کہ جب ہم دعائیں کر رہے ہیں تو مانا اخلاص سے دعا مانگ رہے ہیں، کیونکہ نہ ہم جانتے ہیں، نہ تعلق ہے، نہ رشتہ داری ہے، ہمیں تو نام بھی نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود اتنے ایمان والے کھڑے دعا مانگ رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اتنے لوگ جب گواہی دیں کہ مسلمان ہیں تو سمجھو فاشهدوا له بالخیر، اندازہ کرو کہ انشاءاللہ اگلی منزل بھی خیر ہو جائے گی۔ باقی تو معاملات سب اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اللہ چاہے تو حضور پاک قبر پہ بیٹھے اور صحابی کو قبر نے پکڑ لیا، یہ تو بس اللہ کے معاملات ہیں، اللہ چاہے جو چاہے کرے۔ لیکن جو اسباب ظاہری ہوتے ہیں، جیسے ایک ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ بھی الحمدللہ اب آپ کا مریض ٹھیک ہے، خطرے سے نکل گیا، لیکن پتہ نہیں 2 منٹ میں مر جائے، حالانکہ اسباب ظاہری کے اعتبار سے وہ ٹھیک ہے، لیکن اب موت کی گھڑی کا علم تو اللہ کو ہوتا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لاکھوں بندے جنازہ پڑھیں اور پھر بھی بندہ پکڑا جائے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جنازہ پڑھنے والے 4 ہوں اور اللہ بخش دے۔ تو یہ تو اس کا ایک نظام ہے کہ وہ فعال لما یرید ہے، لیکن ظاہری اسباب کی بنا پہ ہم خیر کی امید رکھیں۔ ان آیات کے بعد اللہ پاک نے مشرکین مکہ کی بربادی کا ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا،
کہ میرے محبوب دیکھیں آپ ان لوگوں کو کہ جن لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر کے بجائے کفر سے مقابلہ کیا، اور انجام کیا ہے؟ حلوا قومہم دار البوار، اور اپنی قوم کو جہنم میں لے گئے، جیسے کہ مشرکین مکہ کہ اللہ نے ان کو بڑی نعمت عطا فرمائی، اور سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے ان کے اپنے قبیلے سے محمد مدنی کو پیدا فرمایا، اللہ نے بطن قریش سے پیدا فرمایا، اللہ نے بنو ہاشم سے پیدا فرمایا۔ یہ تو اتنی بڑی نعمت تھی کہ وہ ناز کرتے اور فوراً حضور کے غلام بن جاتے، یعنی اللہ نے ان کو رحمت للعالمین بھی عطا فرمایا، اور اللہ نے کعبہ ہدی للعالمین بھی عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی خدائی کے عقیدے کے لیے رب العالمین کا ایمان بھی نصیب، لیکن انہوں نے کفر کیا، اور بجائے حضور کا شکر کرنے کے، ایمان لانے کے، بدر میں فوجیں لے گئے مقابلے پر۔ تو انجام کار کافروں کی ہلاکت ہوتی ہے، انجام کار جو ہے وہ باطل کی ہلاکت ہوتی ہے، چاہے باطل چند دنوں میں آپ کو اٹھتا ہوا نظر آئے، لیکن ہلاکت اس کا مقدر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی مدد فرمائی، اور قریش جو تھے وہ بدر میں ہلاک ہو گئے، اس لیے اللہ نے اس واقعے کو بھی قرآن میں ذکر فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب یہ تو دنیا میں ہلاکت ہے، اور اصل جہنم یصلونھا وبئس القرار، اصل ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کا ذکر کیا، کل عباد الذین آمنوا، کہ میرے محبوب میرے بندوں کو کہہ دو جو ایمان لائے ہیں نمازوں کو قائم کریں، اللہ کے حقوق ادا کریں، اور حقوق اللہ میں سب سے مقدم جو ہے وہ نماز ہے، کیونکہ نماز جو ہے یہ صلۃ بین العبد و بین الرب، جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو اللہ سے جڑ جاتا ہے، اور جب وہ نماز چھوڑتا ہے تو اللہ سے کٹ جاتا ہے۔ اسی لیے بعض ائمہ کرام نے رحمت اللہ علیہم نے فرمایا کہ تارے کی نماز جو ہے وہ کافر ہے، اور بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ تارے کی نماز جو ہے، جو نماز عمدن نہیں پڑھتا ہے، امام شافعی فرماتے ہیں انہو یقتل، ایسے بندے کو قتل کر دو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یسجن، اس کو قید کر دو جب تک کہ توبہ نہ کرے، اور باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ وہ فاسق و فاجر۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ میرے بندوں کو کہہ دو کہ نمازوں کو قائم کرو، اور ساتھ حکم دیا کہ یہ تو حقوق اللہ ہے، اور میرے حقوق العباد بندوں کے حقوق کا بھی خیال کریں، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں اللہ کے راستے میں خرچ کریں، زکاتیں ادا کریں، صدقات ادا کریں، خیرات ادا کریں، ظاہراً بھی ادا کریں اور چپکے سے بھی ادا کریں، دن میں بھی خیراتیں کریں اور رات میں بھی خیراتیں کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان کو بتلا دو کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ جس دن نہ تو تمہاری کوئی بے شرا کام آئے گی، اور جس دن نہ کوئی دوستی کام آئے گی، یوم لا ینفع مال ولا بنون، نہ مال کام آئے گا نہ اولادیں کام آئے گی، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، جس دن عالم یہ ہوگا کہ بیٹا ماں سے بھاگے گا، اولاد باپ سے بھاگے گی، میاں بیوی سے اور بیوی خاوند سے بھاگے گی، دوست دوست سے بھاگے گا کہ میں آج اپنی جان چھڑاؤں، میں اس کے پاس کیا جاؤں۔ تو فرمایا اس دن آنے سے پہلے پہلے نمازیں قائم کر لو، اللہ کے حقوق پورے کر لو، اور بندوں کے حقوق پورے کر لو، تاکہ قیامت والے دن کے عذاب سے بچ جاؤ۔ اس کے بعد پھر اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو خدا کی ذات تو وہ ہے، خلق السماوات والارض، کہ جس نے تمہارے لیے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور پھر آسمانوں سے پانی اتارا، وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، پھر زمین سے تمہارے لیے تم پھل پیدا کیا، تمہارے لیے ہر قسم کے پھل، یعنی کھانے والے بھی اور فروٹ بھی اور لباس بھی اور مطعومات بھی، معقولات بھی، مشروبات بھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ پھر دیکھو اس نے تمہارے لیے دریاؤں میں کشتیاں تابع کر دی، اللہ نے دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامرہ، اور فرمایا وسخر لکم الانہار،
اللہ نے تمہارے لیے نہروں کو تابع کر دیا کہ دریاؤں کو ڈیم بنا کے باندھ کے ان سے نہریں نکالتے ہو اور دور دراز کے علاقوں میں پانی پہنچاتے ہو. یہ سارا نظام جو ہے میرے اللہ کا. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ. اور میرے اللہ کی نعمتوں میں سے دیکھو کہ چاند اور سورج کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. مسخر کرنے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ چاند کو لے کے ہم جیب میں ڈال لیں گے. مسخر کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کے فائدے اور منافع ہم اٹھا رہے ہیں کہ وقت پر سورج کا نکلنا، وقت پہ ڈوبنا، وقت پہ چاند کا آنا اور وقت کے مطابق بڑھتے جانا پھر گھٹتے جانا، ایک سارا ایک نظام ہے جو تیرے لیے. کوئی تیرے ایسی سبزیاں اور ایسے فروٹ ہیں جو گرمی نہ ہو تو پکتے نہیں، اور تیری کچھ سبزیاں ایسی ہیں کہ اگر رات کی چاندنی نہ ہو تو وہ نہیں پکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اگر فرمایا سخر لکم اللیل والنہار، پھر ہم نے تیرے لیے راتوں اور دنوں کو مسخر کر دیا کہ رات تیرے آرام کے لیے بنا دی اور دن جو ہے وہ تیرے کام کے لیے بنا دی. جعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا. کہ ہم نے رات ایسی بنائی ہے کہ اس کی سیاہی جب آتی ہے تو گویا جیسے آدمی لباس پہن لیتا ہے، کپڑا اوپر ڈال دیتا ہے، پتہ نہیں لگتا کہ کون ہے. رات تمہیں چھپا لیتی ہے اپنے اندر. اور صرف اس رات اور دن کے نظام کو دیکھیں تو اللہ کے نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے. اس لیے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سخر لکم الشمس والقمر دائبین وسخر لکم اللیل والنہار. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا تھا وآتاکم من کل ما سألتموہ. اور اللہ نے ہر وہ چیز تم کو دی ہے جو تم نے مانگی ہے. مانگنے کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے، ویسے تو ہم نے آسمان زمین بھی نہیں مانگا، ہم نے سورج چاند بھی نہیں مانگا، حتیٰ کہ ہم نے تو اپنا وجود بھی نہیں مانگا. اس لیے علماء نے فرمایا کہ معنی یہ ہوتا ہے کہ بعض سوال ہوتے ہیں قالن کہ آدمی زبان سے مانگتا ہے، اور بعض سوالات جو ہیں وہ ہوتے ہیں حالن. کیا معنی کہ مانگتا تو نہیں ہے، اس کی حالت کا تقاضا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں نا یہ بھیک مانگنے والے جو ہیں پرانے کپڑے اور میلے کپڑے اور بدبودار کپڑے اور پھٹے پرانے کپڑے تاکہ لوگ دیکھ کے خود سمجھ جائیں غریب ہے اس کو دیتے ہیں. حالانکہ وہ مانگتا نہیں ہے لیکن اس کی حالت بتلا رہی ہے کہ یہ مانگ رہا ہے. آپ نے دیکھا ہے کتنے لوگ ہیں جو پھرتے رہیں گے طواف کرتے رہیں گے مانگتے نہیں آپ سے، لیکن ان کی کیفیت جو ہے وہ گویا ایک سوال ہے، ان کا وجود جو ہے وہ گویا ایک سوال ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو تمہاری احتیاج تھی اللہ نے بغیر مانگے بھی تم کو دی اور مانگے بھی تم کو دی. جیسے کہ ایک بچہ جب اپنے ماں کے پیٹ میں جاتا ہے، جب وہ جنین ہوتا ہے تو اللہ اس کی وہاں خوراک فراہم کرتے ہیں، اور جب وہ ماں کے پیٹ سے باہر تشریف لے آتا ہے تو پھر خوراک کا انتظام ہو جاتا ہے، ماں کے سینے میں دودھ اتر آتا ہے، اور جب بڑا ہوتا ہے اسی طرح اس کے احتیاج پورے ہوتے ہیں. اور اللہ نے فرمایا کہ میرے بندو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو تو شمار ہی نہیں کر سکتے. جب شمار نہیں کر سکتے ہو تو حق کیسے ادا کرو گے؟ جب ہم نعمتیں گن نہیں سکتے ہیں، صرف ہمارے بدن میں جو نعمتیں ہیں، ہمارے بدن میں اللہ نے کتنی قوتیں رکھی ہیں، قوت علمیہ ہے، قوت عملیہ ہے، قوت سمعیہ ہے، قوت بصریہ ہے، قوت ناطقہ ہے، قوت شامہ ہے، قوت حاسہ ہے. اسی طرح ہمارا جسد ہے، اس میں اعصاب ہیں، اسی طرح اس میں بال ہیں، اس میں مفاصل ہیں، اس میں جوڑ ہیں. کس کس نعمت کا ہم شکر ادا کر سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی. یعنی آپ دیکھیں نا جی کہ لوہے کی بھی چیز ہو تو گس جاتی ہے، لیکن اللہ نے کیسے ہمیں ہاتھ پاؤں دیے ہیں، 100 سال عمر وہی چل رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے یعنی ایک جگہ اگر لوہے کو بھی آپ رگڑتے رہو تو لوہا بھی گس جائے گا، لیکن دیکھیں اللہ نے کیسے پاؤں دیے ہیں کہ بندہ 60 سال 70 سال چلتا رہتا لیکن وہ خراب نہیں ہوتے. اور کتنے دفعہ اٹھتا ہے اور بیٹھتا ہے، کتنے دفعہ دوڑتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے کتنے اعصاب پیدا کیے ہیں. کیا ہم اپنے بدن کے بال گن سکتے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے اپنے پلکوں کے بال گنے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے اپنے بھووں کے بال گنے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے اپنے سر اور سر کے بال گنے ہیں؟ اتنی نعمتیں ہیں کہ لا تحصوها. لیکن فرمایا بدقسمتی انسان کی کہ ان الانسان لظلوم کفار.
کہ میں نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا، لیکن یہ سب سے بڑا ظالم بھی ہے، ناشکرا بھی ہے۔ یہ اتنا بڑا ظالم ہے کہ میں نے اس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ غیروں کی آگے جھک گیا۔ میں نے اس کو اپنے دروازے پر مانگنے کا حکم دیا، یہ غیروں کو جا کے مانگنے لگا، غیروں کو میرا شریک بنانے لگا۔ اس لیے فرمایا ان الانسان لظلوم کفار، اور کفار بھی مبالغے کا صیغہ ہے، یہ بہت بڑا ناشکرا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کے شکر کا تقاضا یہ تھا کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں آتے۔ جیسے کہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اصل میں بندگی جو ہے کہ زندگی جو ہے وہ بندگی کا نام ہے، اور بے بندگی شرمندگی، اگر ہم اللہ کی بندگی نہ کر سکیں تو پھر زندگی شرمندگی کا نام۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سابقہ آیات مبارکہ میں ان چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، اور آج کے سبق میں جو ہم نے آیت پڑھی ہے، اب اللہ نے قصہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ اور یاد رکھیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو کہ ابو الانبیاء ہیں، ابو الانبیاء والمرسلین ہیں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کو اللہ کی توحید کے لیے بڑے امتحانوں سے گزرنا پڑا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کو اپنے والدین کو چھوڑنا پڑا۔ تو کافروں پر اس کا رد ہے کہ اے مشرکین مکہ، تم جو کہتے ہو کہ ہمارے باپ دادا اسی طرح کرتے تھے، ہمارے باپ دادا انہی بتوں کے آگے جھکتے تھے، ہمارے باپ دادا انہوں کا واسطہ وسیلہ کرتے تھے، ہمارے باپ دادا انہوں کے آگے نظر نیاز چڑھاتے تھے، تو ہم بھی اپنے باپ دادا کی تقلید پہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا جھوٹ بولتے ہو، دعویٰ کرتے ہو ملت ابراہیم کا، اور ابراہیم علیہ السلام نے تو باپ دادے کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ ان کا باپ کفر پہ تھا، ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو چھوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے وقت کی طاقتوں سے ٹکرا لیے، توحید کے لیے سارے عالم کو چھوڑ دیا، اس لیے اللہ نے قصہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو براہ راست یہ چیزیں دیکھی تھی کہ ان کے والد جو تھے وہ اصنام کے پجاری تھے، یعنی بتوں کے پجاری تھے، بلکہ بعض روایات میں تو یہ بھی آیا ہے کہ آدر جو ہے وہ خود بت تراش بھی تھا، یعنی وہ خدا بت جو ہے بتوں کو وہ بناتا بھی تھا اور عبادت بھی کرتا تھا۔ اور یہ بت جو ہوتے ہیں، یاد رکھو، کوئی دنیا میں پاگل نہیں ہے اور کوئی دنیا میں کب عقل نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کافر اس لیے مارے گئے کہ وہ بتوں کو پوجتے تھے، وہ بتوں کو نہیں پوجتے تھے، یہ بت جن کی شکلیں ہیں اصل میں ان شکل والوں کو پوجتے تھے۔ کچھ بت جو ہیں انہوں نے بزرگوں کی شکل پہ بنائے تھے، کچھ بزرگ جو ہیں انہوں نے جو سابقہ دنیا میں کوئی بڑی متبرک ہستیاں گزری ہیں ان کی شکل پہ بنائے تھے، اور کچھ بت جو ہیں ان کے اپنے عقل کے مطابق اللہ نے جو ثوابت و کواکب و نجوم پیدا کیے ان کی شکلوں پہ بنائے تھے، اسی لیے انہوں نے مختلف بتوں کی شکلیں بنائی ہوئی تھی، ورنہ کوئی پتھر کو نہیں پوجتا تھا۔ اگر مکے والے پتھر کی پوجا کرتے تو پہاڑوں کی پوجا کرتے، پھر 1.5 فٹ کا بت بنانے کی کیا ضرورت؟ اگر وہ سونے کی پوجا کرنا چاہتے تو سونے کا ڈھیر سامنے رکھ لیتے، ایک بچڑا بنانے کی سامری کو کیا ضرورت پیش آتی؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد کریں کہ جیسے آج کا جاہل مسلمان بھی قبروں پہ سجدے کرتا ہے، قبروں پہ جا کے ماتھے رگڑتا ہے، قبروں پہ جا کے طواف کرتا ہے، قبروں پہ جا کے ہاتھ باندھ کے الٹے پاؤں چلتا ہے اور قبر والے سے درخواست کرتا ہے، تو اصل تو قبر والے کی عبادت ہو رہی ہے، اس قبر کی عبادت نہیں ہو رہی اصل، ورنہ قبر تو اور بھی دنیا میں لاکھوں قبریں ہیں، کسی اور کی قبر پہ کیوں نہیں جاتا؟ ہر مسلمان کے شہر میں قبرستان ہے اور اس میں ہزاروں مسلمان دفن ہیں، لیکن وہ کب جاتا ہے جو اللہ کے اولیاء گزرے، جو صالحین گزرے، جو بڑے بڑے حفاظ گزرے، بڑے بڑے قراء گزرے، یا کہیں شہداء کی قبریں آگے انہوں نے کہا ہاں یہ اللہ کے مقبول بندے ہیں، ہم جب ان کی قبروں میں ماتھا رگڑیں گے تو یہ ہماری سفارش کر دیں گے، اللہ میں چھوڑ دیں گے۔ یہی چکر ان کو بھی تھا۔ یہ جو لات بت بنایا ہوا تھا، اصل میں لات ایک آدمی تھا، ایک بزرگ تھا، رجل یلد السوی کا، مکے والوں کو حاجیوں کو ستو گھول گھول کے پلاتا تھا، حاجیوں کی خدمت کرتا تھا، جب مر گیا انہیں بت بنا دیا۔
اسی طرح سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو 5 بت تھے، جیسے جس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں بھی کیا ہے کہ نوح علیہ السلام نے جب دعوت توحید دی تو قوم نے اکٹھے ہو کے فیصلہ کیا کہ لا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ولا یعوق ونسرا، کہ بھئی نوح علیہ السلام کے باتوں میں نہ آ جانا، تم ودن سواعا یغوثا یعوقا نسرا ان کو نہ چھوڑنا، یہ 5 پیر مضبوط رکھنا، ان 5 کو مضبوط پکڑ کے رکھنا۔ اچھا خدا کی شان ہے، یہ کوئی ایسا چکر چلا کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی 5 پیر، ہمارے زمانے میں بھی 5 پیر، کہیں 5 تن کہیں 5 پیر۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے، ہم اسی مصیبتوں میں مبتلا ہیں جن میں پہلے مشرک مبتلا تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ہاتھ پہ ہے۔ اچھا خدا کی شان ہے کہ جب آدمی کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے، جب آدمی شرک کی اینک میں لگ جاتا ہے، اس کو توحید سمجھ نہیں آتی ہے۔ وجہ اس کی کیا ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عقل چھین لیتے ہیں۔ ورنہ آپ خود دیکھیں کہ جب بندہ اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے، اس سے پوچھو اچھا بھائی حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وہ کہے گا فوت ہو گئے۔ اچھا بھی حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ کہے گا فوت ہو گئے۔ آپ پوچھیں گے جی حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہے گا جی وفات ہو گئے۔ آپ پوچھیں گے جی بی بی رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کہے گا وفات ہو گئے۔ اچھا جی ان کی قبریں کہاں ہیں؟ جی فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ۔ تو جب خود مان رہا ہے کہ وفات ہو گئی، وہ قبروں میں چلے گئے، تو جو اپنے نفع نقصان کے مالک نہ بن سکے وہ لوگوں کے حاجت روا کیسے بن جائے؟ اسی لیے اب دیکھیں جو لوگ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر دوسری طرف ہمیں حکایات سناتے ہیں کہ ان کی اولاد پہ کیسے کیسے مصیبتیں آئیں، ان پہ کیسے کیسے مشکل کا دور آیا، لیکن حضرت علی نے ان کی تو مشکل کشائی نہ کی۔ لیکن آج جو ہے ہم جناب ہزاروں سال بعد پکاریں گے تو حضرت علی ہمارے مشکل کشا بن جائے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اللہ پاک نے پھر مشرکین کی اس لیے رد کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنایا کہ اے مکے والو، تم کہتے ہو ہم ملت ابراہیم پہ ہیں، تم کہتے ہو کہ ہم کعبہ ابراہیم کے متولی ہیں، تو پھر ابراہیم والا دین اختیار کرو۔ ابراہیم علیہ السلام جو تھے انہوں نے تو ساری دنیا کو اللہ کی توحید کے لیے چھوڑ دیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ ابراہیم علیہ السلام کے ہمارے آج کے سبق میں ان آیات مبارکہ میں قصہ ابراہیم کا ذکر ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ لیں کہ بہت ساری صورتوں میں قصہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ آپ سورۃ بقرہ پڑھیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ملے گا، آپ سورۃ ابراہیم پڑھیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ملے گا۔ تو بہت ساری صورتوں میں کہیں اجمال ہے کہیں تفصیل ہے۔ تو مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے محبوب کے زمانے میں جو لوگ تھے مکے میں وہ مشرک تھے، اسی طرح مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں یہود تھے، اسی طرح نجران میں نصارہ تھے۔ اور خدا کی شان ہے کہ نصرانی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کی ملت پہ ہیں، یہودی کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پہ، اور مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پہ۔ تو اس لیے یہ ساری قومیں کسی نہ کسی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کو مانتی تھی۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں تفصیل سے ذکر کیا کہ اگر تم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو تو ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، نہ تو ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے نہ نصرانی، ولکن کان حنیفا مسلما، وہ سب سے منہ موڑ کے صرف اللہ کے بننے والے مسلمان۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کافروں سے کہ ظالمو، اگر تم ابراہیم کو مانتے ہو تو ابراہیم کی اولاد تو میں ہوں، میں ولد اسماعیل ہوں، اور میں ملت ابراہیمی کا صحیح جانشین ہوں، اور میں اسی سلسلہ انبیاء کا آخری پیغمبر ہوں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصہ ابراہیم علیہ السلام کو متعدد صورتوں میں ذکر فرمایا ہے، اور اس صورت میں فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔
اللہ پاک فرماتی ہیں اذ قالا، یاد کریں میرے مدنی محمد مصطفیٰ. قاعدہ ہوتا ہے کہ یہاں اذکر جو ہے محذوف ہوتا ہے عامل، کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا مانگی تو اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء بھی دعا مانگتے ہیں، تو کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے مانگتے. اب دیکھیں نا، ابراہیم علیہ السلام کو تو پتا ہے نا کہ مجھ سے پہلے کتنے پیغمبر گزرے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو تو حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کا بھی پتا ہے، لیکن سیدھی اللہ سے رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. اللہ کے پیغمبر نے کیسی جامع دعا مانگی کہ میرا اللہ اس بلد کو امن والا بنا دے. دعا کریں آپ بھی حرمین کو اللہ قیامت تک امن والا بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ رکھے اور ہر حاسدین کے حسد سے اور حاقدین کے حقد سے محفوظ رکھے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دعا امن کی مانگی. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ امن ہے، کہ اگر امن نہ ہو تو نہ عبادت ہوگی نہ کاروبار ہوگا. اگر آدمی کی زندگی محفوظ نہیں ہے تو دکان کیا کھولے گا؟ اگر آدمی کی جان مال آبرو عزت کا خطرہ ہے تو وہ کیسے کاروبار کرے گا، تجارت کرے گا، کیسے پیسے لگائے گا؟ یہی دیکھتے ہو نا کہ جن ملکوں میں امن نہیں ہوتا وہاں کوئی بڑی بڑی صنعتیں جو ہے، یہ سرمایہ جو ہے اس کا بہاؤ جو ہے نا ہمیشہ جیسے پانی کا بہاؤ جو ہے نا اوپر سے نیچے کی طرف ہوتا ہے، اسی طرح دولت و سرمایہ جو ہے اس کا بہاؤ بھی ایسی چیز ہے، وہاں ہوگا جہاں یہ پھلے گا پھولے گا فائدہ ہوگا. جہاں آگے امن نہیں ہوگا تو کون بے وقوف ہو گیا کہ آگے اپنا 2 کروڑ روپیہ لگا دے اور اپنی جان بھی خطرے میں ڈال دے. اس لیے سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ امن، کیونکہ دولت کا ایک مزاج ہے، پیسے کا ایک مزاج ہے. جیسے کہ وہ ایک لطیفہ سناتے ہیں نا، اللہ عالم سچا ہے یا جھوٹا ہے، کہ کسی آدمی کو کسی نے کہا کہ پیسہ بابا پیسہ پیسہ لاؤ، پیسہ پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے. اس کے دماغ میں بھی بات آ گئی. اس نے دیکھا یہ دکان پہ جو بڑے بڑے صراف اور منی چینجر بیٹھے ہوتے ہیں ان کے آگے تو پیسوں کے ڈھیر لگے ہیں، نوٹ مختلف دنیا کے نوٹ ٹنگے ہوئے ہوتے ہیں. وہ جناب کہیں سے 1 روپیہ لے کے آیا اور سامنے کھڑا ہو کے ان پیسوں کو دکھائے وہ روپیہ. جب 5-10 منٹ گزر گئے تو اس دکان والے کی نظر پڑی، اس نے بلایا، دیکھا تو بابا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا بھائی میں نے سنا تھا کہ پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے تو میں اس روپے سے اس پیسوں کو دور کھڑے ہوئے کھینچ رہا ہوں. انہوں نے کہا اللہ کے بندے لگے گا تو کھینچے گا نا، ایسے کیسے کھینچتے؟ کوئی رستہ تو ہے نہیں. تم اس پیسے کو ان پیسوں میں ڈال دو پھر کھینچ کے آئے گا، ایسے کیسے آئے گا؟ تو اس نے وہ روپیہ لے کے ان پیسوں میں ڈال دیا اور دور جا کے کھڑا ہو گیا. جب کافی دیر ہو گئی اس نے پھر بلایا، آپ کیوں کھڑے ہو بھائی؟ اس نے کہا جی وہ روپیہ جو ہے نا پیسوں کو کھینچے گا. اس نے کہا جو زیادہ تھے انہوں نے تھوڑے کو کھینچ لیا، جاؤ اپنا کام کرو. پیسے نے تو واقعی پیسے کو کھینچ لیا لیکن جو زیادہ تھا وہ کام آ گیا. اسی طرح ایک دفعہ ایک مولوی صاحب کو مسئلہ سوچ گیا. اس نے سوچا کہ یار میں اس مسئلے کے ذریعے کچھ دولت بنا سکتا ہوں، کیونکہ آج کل مولوی اور پیر بھی دولت کے چکر میں ہیں کہ دولت کیسے بنے گی بس. تو وہ جناب ایک بہت بڑا سرمایہ دار تھا اور بہت بڑا یعنی اربوں پتی آدمی تھا. اس کے پاس پہنچ گئے مولوی صاحب. نے کہا حضرت میں نے آپ سے ایک ضروری بات کر. اس نے کہا حضرت تشریف لائیں. لے گیا اور بٹھایا اور احترام سے اور چائے وائے پیش کی. پوچھا حضرت فرمائیے کیسے تکلیف کی؟ تو اس نے کہا حضرت کیا آپ مسلمان ہیں؟ اس نے کہا ہاں جی مسلمان. کا آپ کو یہ پتا ہے کہ ہم سب کا باپ جو ہے آدم ایک ہے، 12 باپ. ہاں جی بالکل سب کا باپ آدم ہے جی، ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. بالکل پکی بات. انہوں نے کہا حضرت آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اصل جو ہماری اماں ہے وہ ایک ہے، اماں حوا. انہوں نے کہا ہاں حضرت سنا تو میں نے. یہی ہے کہ ابا ہمارا سب کا آدم ہے اور سب کی اصل ماں جو ہے وہ بی بی حوا ہے. تو نے کہا اس اعتبار سے ہم اور آپ بھائی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو سرمایہ دار نے کہا بالکل جی ہمارے بھائی. انہوں نے کہا بھائی ہو تو جائیداد میں مجھے حصہ دو، میں جو تمہارا بھائی ہوں
تو ہر بھائی کا حصہ ہوتا ہے، یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ ایک بھائی قابو کر کے بیٹھ جائے اور باقی بھائی کو نہ ملے۔ میں نے کہا حضرت جناب بالکل آپ آ گئے ہیں تو بہت اچھا۔ اس نے جناب جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک پیسہ نکال کے مولوی صاحب کو پکڑا دیا، کہا یہ تمہارا حصہ، جلدی کرو تو جاؤ۔ اس نے کہا یہ ایک پیسہ، اس نے کہا چپ کرو، باقی بھائیوں کو پتہ لگ گیا تمہارے حصے میں یہ پیسہ بھی نہیں آئے گا بیوقوف، کیونکہ ساری مخلوق بھائی ہیں نا، تو جب سب میں تقسیم کریں گے تمہارے مقدر میں پتہ نہیں یہ پیسہ بھی آتا کہ نہیں آتا، یہ لو اپنا حصہ اور بھاگ جاؤ۔ تو بہرحال سرمایہ دار تو سرمایہ دار ہوتا ہے نا، وہ مولوی کے چکر میں کیسے آئے؟ مولویوں کے چکر میں یہ بے وقوف آتے ہیں بیچارے، کوئی خواب پہ پھنس جاتا ہے، کوئی جھوٹی قصے کہانیوں پہ پھنس جاتا ہے، کوئی بیچارے ورنہ جو عقل والے ہیں، اور سرمایہ دار جو ہے تو بڑا عقل والا ہوتا ہے، جو پیسہ اکٹھا کر سکتا ہو وہ کیسے بے وقوف ہو سکتا ہے؟ اس لیے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ جو حق والے لوگ تھے نا جی، تو وہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی یہ سرمایہ دار جو ہوتے ہیں، یہ اگر آپ کو اپنے بیٹے کی گردن کاٹ کے بھی مولوی یا پیر کے سامنے ہدیہ پیش کرے تو سمجھنا اس میں بھی اسی کا کوئی فائدہ ہوگا، ہمارا فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ نہ سمجھ جانا کہ بڑا خیر خواہ ہے، بڑا مخلص ہے، بڑا سرمایہ دار ہمارے تابع ہو گیا، اب جناب ہمارا عقیدت مند بن گیا، ہمارے جوتے جوڑتا ہے، ہمارے پاؤں دھوتا ہے، اور ہمیں جناب ہاتھ باندھ کے ہمارے سامنے کھڑا رہتا ہے۔ انہوں نے کہا اس میں بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ یہ مولوی جا کے سپیکر بنا رہے گا کہ جناب فلاں بڑا آدمی سبحان اللہ بڑا متواضع، وہ تو جناب اللہ والوں کا بڑا ہی نیاز مند ہے، وہ تو جناب بزرگوں کا غلام ہے اور خادم ہے، اس کو تو مفت میں 2 منٹ میں ادب کرنے کا نتیجہ نکلا، ساری دنیا میں مولوی اختیار بنا رہے گا، اس کی صفائیاں دیتا رہے گا، فائدہ اس کا اپنا ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ مولوی کو جو سرمایہ دار زکوٰۃ دے دیتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے 2 لاکھ مدرسے کو نہ دیا تو انکم ٹیکس کو دینا پڑے گا، اور انکم ٹیکس کو دینے میں فائدہ کوئی نہیں، مولوی کو دینے میں سبحان اللہ سارا دن میری تقریر ہوگی کہ بڑا سبحان اللہ ماشاء اللہ، اور جی اللہ نے ان کو بڑا پیسہ دیا، دیکھو کتنے مدرسے چلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا مدرسے نہیں چلا رہے، وہ اپنی ٹیکس بچا رہے ہوتے، تمہیں 2 لاکھ دیں گے، ایک صفر لگا کے 20 لاکھ انکم ٹیکس سے کٹوائیں گے، جی ہم نے خیرات کر دیا، اللہ کے راستے میں دے دیا، اب تمہاری مرضی ہے، تو پھر بھی فائدہ اسی کا ہوتا ہے، تمہارا فائدہ قطعاً نہیں ہوتا۔ اس لیے فرماتے تھے کہ علماء اور بزرگوں کا کام ہے کہ ان سے دور رہیں، اس لیے فرماتے تھے کہ جیسے بزرگوں نے کہا ہے کہ نعم الامیر علی باب الفقیر، کہ وہ امیر تو بڑا اچھا ہوتا ہے جو فقیروں کے دروازے پہ آئے، لیکن بئس الفقیر علی باب الامیر، وہ فقیر اور بزرگ بہت برا ہے جو دولت مندوں کے دروازے پہ دھکے کھائے اور جا کے اپنے علم کو ذلیل کرے اور اپنے اس مقام عزت و عظمت کو ذلیل کرے۔ اسی لیے علماء نے بلکہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی عجیب بات کی، انہوں نے فرمایا کہ دیکھو انسان جو علم حاصل کرتا ہے دماغ سے، انسان جو علم حاصل کرتا ہے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ قبر شریف ہے الحمدللہ، انسان جو علم حاصل کرتا ہے تو کان سے، انسان جو علم حاصل کرتا ہے تو ناک سے کہ جی یہ گلاب ہے یہ چمیلی ہے، انسان جو علم حاصل کرتا ہے وہ زبان سے کہ یہ چیز میٹھی ہے کہ پھیکی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ علم والی چیزیں جو تھیں اللہ نے بھی اونچی رکھی ہیں اور کھانے پینے والی چیزیں جو ہیں وہ نیچے رکھی، اس لیے فرمایا علماء کو اونچا رہنا چاہیے، علماء جب پیٹ والے مقام پہ آ جائیں گے تو علم کی توہین ہو جائے، پھر وہ عالم نہیں رہیں گے وہ ظالم بن جائیں، پھر وہ عالم نہیں رہیں گے وہ بھکاری بن جائیں، پھر وہ عالم نہیں رہیں گے وہ سائل بن جائیں، پھر وہ عالم نہیں رہیں گے وہ منگتے بن جائیں۔ اللہ نے تمہیں اونچا کیا ہے تو اونچے بن کے رہو، اللہ نے تمہیں عزت دی ہے، اللہ نے تمہیں اپنے اس علم سے نوازا ہے کہ جو اللہ کی اپنی صفت ہے، فرمایا احاط بکل شیء علما، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذرہ ذرہ جو ہے اس کا علم جو ہے وہ عید ہے، اور اس ذرے سے اللہ نے تمہیں علم عطا فرمایا۔ تو اسی لیے جو علماء ہیں ان کو ہمیشہ احتیاط کرنی چاہیے، غریبوں سے دوستی رکھو، فقیروں سے دوستی رکھو، غریبوں کا ہدیہ قبول کرو، غریب 5 ریال کی چیز لائے گا ہوگی حلال،
غریب 5 ریال کی چیز لائے گا، وہ کما کے مزدوری کر کے تمہیں دے گا کہ میرا استاد ہے۔ جب وہ کھاؤ گے تو تیری نماز میں بھی لذت ہوگی، تیری عبادت میں بھی حلاوت ہوگی، تیرے گھر میں بھی رحمت ہوگی۔ اور سرمایہ دار جو تمہیں مال دے گا، یا ڈاکے کا ہوگا، یا چوری کا ہوگا، یا کسٹم کی چوری کا ہوگا، یا ٹیکس کی چوری کا ہوگا، یا سود کا ہوگا، یا ربا کا ہوگا، یا بینک والا پیسہ ہوگا، کیونکہ کوئی سرمایہ دار مال ایسے نہیں دیتا۔ وہ ایک لطیفہ مشہور ہے نا کہ ایک دن ایک بچہ جو تھا ماشاءاللہ اتنا بڑا کٹورا جو ہے نا جی مکھن کا اور لسی اور اتنا بڑا اس میں پیڑا مکھن کا لایا استاد کے لیے۔ استاد حضرت بڑے خوش ہو گئے ماشاءاللہ، مکھن بھی کھا گئے اور لسی بھی پی گئے، کیونکہ پینے سے پہلے مسئلہ نہیں پوچھا، پینے کے بعد خیال آیا۔ پینے کے بعد جناب حضرت نے پوچھا کہ بھائی ماشاءاللہ مبارک ہو، اللہ تمہارے گھر والوں پہ بھی برکتیں اور رحمتیں نازل کرے، کیسے آج تو ماشاءاللہ، پہلے تو یار تم کبھی گھر سے لسی نہیں رہے، یہ تو بہت اچھی لسی اور گھر کا مکھن۔ انہوں نے کہا کتا منہ مار گیا تھا، میں نے کہا مولوی ہو جاؤ۔ یہ ہمیں دب دیتے ہیں، اس لیے ہمیشہ خیال رکھا کرو، اگر عالم بنتے ہو تو ذلیل نہ کرو اپنے آپ کو۔ تم اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرتے، تم علماء کو ذلیل کر دیتے۔ ایک مچھلی گندی ہو جائے تو سارا جل گندا ہو جاتا، ایک آدمی اگر برا ہو جائے تو سارے برے بن جاتے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں اپنا محتاج کرے، اللہ کسی بندے کا محتاج کرے۔ اور دوسرا کچھ غیبت سے بھی بچا کرو، اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ اگلے دن مجھے ایک بندے نے سنایا کہ میں ایک جگہ بیٹھا تھا اور 2-4 آدمی جو تھے وہ جناب بڑا بحث کر رہے تھے کہ جی مولوی وکی صاحب نے بکریاں ذبح کرتے ہیں حاجیوں کی اور لاکھوں کما لیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قابے میں ذمہ داری سے میں آپ کو کہتا ہوں، اللہ نے مجھے ایسی باتوں سے محفوظ رکھا، اللہ نے مجھے بچایا ہے، اور آئندہ بھی اللہ بچایا۔ بلکہ آپ میرے حج کی اگر کیسٹیں مل سکیں آپ لے لیں، میں تو تقریروں میں کہتا ہوں کسی پہ اعتبار نہ کرنا، یہ جھوٹ بولتے ہیں، قربانی نہیں کرتے۔ اگر کسی کو دینا بھی ہو تو اپنے سامنے بھی بے کرانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ایک آدمی اپنے درس میں اپنے تقریروں میں پھر بھی تم معاف نہ کرو تو یاد رکھو میرے تو گناہ گر جائیں گے، تمہاری عاقبت برباد ہو جائے گی۔ تم اگر ناجائز غیبت کرو گے تو میرے تو گناہ گر جائیں گے، مجھے تو گھاٹا ہے نہیں، میرا تو فائدہ ہی فائدہ ہے، لیکن تیری عاقبت برباد ہو جائے گی۔ اور تیرا اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، بلا وجہ کا لازمی بات ہے، میں زندہ موجود ہوں، کوئی آدمی بات کرے میرے پاس لے آؤ، میرے سامنے آ کے بات کرو، یہ جناب مولوی صاحب آپ نے کعبہ شریف میں کہا یہ بندہ ہے، اس سے آپ نے بکریاں خریدی ہیں، اس کو دی ہیں، اس سے پیسے دیے، پھر تو ہوئی نا بات، پھر تو بنو نا مائی کے لال کو مرد کے بچے بنو۔ یہ تو نہیں کہ پیچھے بیٹھ کے غیبت کرو اور کہانیاں بناؤ اور قصے بناؤ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بہرحال یاد رکھیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پہلی دعا کیا تھی؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اس بلد کو امن والا بنا۔ اچھا یاد رکھو یہاں ہے البلد، البلد الف لام ہے، لیکن سورۃ البقرہ میں جب یہی آیت پڑھیں گے تو وہاں الف لام نہیں ہے، وہاں اذ قال ابراہیم رب اجعل ھذا بلدا، وہاں ہے ھذا بلدا آمنا، تو یاد رکھیں کہ وہاں الف لام نہیں ہے اور یہاں جو ہے وہ الف لام ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا کہ اس دعا کے وقت میں مکہ مکرمہ جو ہے ابھی کعبہ بنا نہیں تھا، ایک ٹیلا تھا، کوئی گھر نہیں، آبادی نہیں، کوئی چیز نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، چاہے مکان ہو یا نہ ہو، چاہے ٹیلا بھی نہ ہو، اللہ کا گھر ہے اور ملائکہ نے ہزاروں سال پہلے بنا دیا تھا۔ تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے بلدن نکرہ کہا کیونکہ ایک غیر معین غیر معروف چیز تھی، اور اب جو دعا کر رہے ہیں تو کعبہ بن چکا ہے، کعبہ موجود ہے، علامات ہیں اس کی، اس لیے فرمایا البلد۔ اور بعض علماء رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ بھی بلاغت کا ایک انداز۔ تو سب سے پہلی دعا کیا مانگی کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا، کیونکہ امن ہوگا تو دنیا ہوگی، تجارت ہوگی، کاروبار ہوگا، آبادی ہوگی۔
امن ہوگا تو اللہ کی عبادت و طاعت بھی ہوگی. دیکھنا آپ ڈر رہے ہوں تو کیا نماز پڑھیں گے؟ آپ ڈر رہے ہوں تو آپ کیا نماز، کیا پتہ لگے گا میں کیا رکوع پڑھ رہا ہوں، کیا نماز؟ دیکھا نہیں کہ کبھی اللہ معاف آدمی کو ڈر ہو تو جو کچھ ہے وہ بھول جاتا ہے. وہ پڑھے گا کیا؟ نماز کیا پڑھے گا، قرآن کیا پڑھے گا، عبادت کیا کرے گا؟ تو سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ امن ہے کہ دنیا ہو یا دین ہو وہ امن کے بغیر حاصل نہیں ہوتا. اور دوسری دعا کیا مانگی؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ میرا اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی اس بات سے بچانا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں. یاد رکھو انبیاء تو پاک ہوتی ہیں، انبیاء تو معصوم ہوتی ہیں، وہ کیسے بتوں کی عبادت کریں؟ انبیاء تو اللہ کے نبی تو پاک ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کو پیدائش سے لے کر ہی پاک رکھتے ہیں. مجال ہے کہ ان سے شرک ہو، وہ تو گناہوں سے پاک ہیں جے جائے کہ شرک ہو. تو حضرت ابراہیم جو کہہ رہے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ، مجھے بھی اور میری اولادوں کو بھی. تو علماء نے فرمایا کہ یہ ایک شان تواضع ہوتی ہے. اور دوسرا امت کو احساس ہوتا ہے کہ دیکھو میں پاک ہونے کے باوجود بھی ڈر رہا ہوں کہ کہیں غیر اللہ کی عبادت میں نہ پڑ جاؤں. میں معصوم ہونے کے باوجود ڈر رہا ہوں تو تم کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ اور بعض علماء نے فرمایا کہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. یہ مقام شفقت ہے کہ جیسے والد اپنے بیٹے کو کہتا ہے بیٹا نماز پڑھو تہجد پڑھو. دیکھو میں بھی وضو کر رہا ہوں، دیکھو آپ کٹھے پڑھیں گے، کمرے میں کھڑے ہوں گے، ماشاءاللہ تم بھی دعائیں کرو گے، میں بھی دعاؤں کروں گا، گھر میں رحمت آئے گی، برکت آئے گی. تو یہ بھی ایک شفقت ہوتی ہے امت پر. ورنہ اللہ کے نبی گناہوں سے پاک ہو، اللہ کے انبیاء جو ہیں وہ شرک سے پاک ہو. اور بتلا دیا کہ امن نہ ہو تو دین و دنیا قائم نہیں رہتے. اور اگر بندہ غیر اللہ کی عبادت میں آ جائے، غیر اللہ کی عبادت میں پڑ جائے تو پھر آخرت کی زندگی بھی برباد ہو گئی. لیکن اصنام کا ذکر کیوں کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بتوں سے واسطہ پڑ چکا. ابراہیم علیہ السلام کو بتوں کی پوجنے والی قوم سے واسطہ پڑ چکا. ابراہیم علیہ السلام کے باپ جو ہیں وہ خود اس میں مبتلا تھے. اور سب سے پہلا شرک یہ بت پرستی ہے. یہ کام شروع ہی ابتدا سے یہاں سے ہوا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، کہ میرا اللہ یہ بت پرستی اس نے گمراہی میں ڈالا بہت لوگوں کو. اب علماء فرماتے ہیں کہ کیا مانے، یعنی بت پرستی جو ہے یہ گمراہی ہے، ورنہ بت کسی کو کیا ڈالیں گے. لیکن انہی بتوں کے چکر میں آگے لاکھوں لوگ جو ہیں گمراہ ہوئے. اچھا بعض علماء نے فرمایا اس کی ایک وجہ بھی ہے کہ جب ایک قبیلہ جرہم آیا اور اس نے اولاد اسماعیل کو اللہ کے مکے سے حرم سے نکال دیا، تو اولاد اسماعیل جب مکے سے جانے لگی تو انہوں نے یہ کیا کہ مکہ شریف کے کچھ پتھر، کچھ غلاف کعبہ، کچھ کعبہ شریف کی مٹی، کوئی ایسی چیزیں جو تھے بیچارے اپنے محبت کی بنا پہ ساتھ لے گئے. ساتھ لے گیا کہ بھئی ہمیں انہوں نے مکے سے تو نکال دیا ہے، چلو ہم ایسا ہے ان کو دیکھ دے کہ یاد تو کریں گے نا مکہ شریف. تو وہ یہ چیزیں جو تھیں ان کو کوئی پتھر مل گیا، کوئی کعبۃ اللہ کی لکڑی مل گئی، کعبۃ اللہ کا غلاف مل گیا، کعبۃ اللہ کے حجار مل گیا. تو وہ جرہم قبیلے نے جب نکالا تو اولاد اسماعیل جو ہے وہ ساتھ لے کے نکل گئے. وہاں جا کے وہ ہمیشہ ان کو سامنے رکھ کے یاد کرتے مکے کو، اور جناب وہ روتے، ان کو اس تصور اور محبت اور وہ چیز جو تھی وہ یاد آتی. لیکن اس کا انجام یہ نکلا کہ بعد میں جو قومیں آئیں انہوں نے بت پرستی شروع کر. انہوں نے کہا کہ شاید ہمارا باپ دادا انہی پتھروں کی عبادت کرتا، اسی لیے تو ان کو ساتھ لے آیا، ورنہ ان کو ساتھ کیوں لے آیا؟ اس وجہ سے پھر بت پرستی پھیلی. اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا رب إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي
وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرا اللہ، جن لوگوں نے میری اتباع کی، میری پیروی کی، وہ تو میرے ہیں ہی، یعنی جو ایمان لے آئے ہیں وہ تو مومن ہیں۔ وَمَنْ عَصَانِي، اور جنہوں نے میری نافرمانی کی، تو بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ علماء فرماتی ہیں کہ حضرت ابراہیم نے یہ کیسے دعا کی کہ جب کافر ہیں پھر کافروں کو بخشنے کا کیا معنی؟ کافروں کے لیے تو دعا منع ہو گئی تھی، تو پھر حضرت ابراہیم، تو علماء نے جواب دیا حضرت ابراہیم نے یہ تو نہیں کہا کہ اللہ ان کو بخش دے، یہ تو نہیں کہا کہ اللہ ان پہ مغفرت فرما، بلکہ ایک مطلق شان مغفرت کا اور رحمت کا ذکر کیا کہ میرا مولا جو میرے نافرمان ہیں، چاہے وہ بخشش کے قابل نہ ہوں، مغفرت کے قابل نہ ہوں، لیکن تو قادر ہے، غفور ہے، رحیم ہے۔ اسی لیے جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان تعذبهم فإنهم عبادك، میرا اللہ اگر تو اپنے بندوں کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو تو غلبے والا، قوت والا، حکمت والا ہے۔ اللہ تو اگر معاف کر دے، کوئی یہ تو نہیں کہے گا کمزوری سے معاف کر دیا، نہیں، تو غالب ہے، قوت والا ہے اور حکمت والا۔ اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا رحمت دو عالم، رحمت مجسم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات یہی آیت پڑھتے رہے، ان تعذبهم فإنهم عبادك وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ساری رات حضور کھڑے ہیں، نماز میں صرف یہی آیت دہرا رہے ہیں، اور ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب حضور نے یہ آیت پڑھی اس کے بعد آپ رونا شروع کر دیا، اور رونے کے بعد کہتے اللہم امتی امتی امتی، میرا اللہ میری امت پہ رحم فرما، میرا اللہ میری امت کی مغفرت فرما۔ جب حضور بہت زیادہ اللہ کے آگے روئے، اللہ نے جبریل علیہ السلام بھیجا، اللہ نے فرمایا میرے نبی سے پوچھو، اللہ تو جانتے ہیں یہ سب اس کی حکمت و شان ہے، میرے نبی سے پوچھے ما یبکی کا، کس بات سے تم رو رہے ہو، کس بات نے میرا بدری، میرا حبیب تجھے رونے پہ مجبور کر دیا ہے؟ حضور نے عرض کیا کہ جبریل میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں، کہیں میری امت جہنم میں نہ ڈالی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت میں جبریل علیہ السلام نے آ کے عرض کیا کہ یا اللہ تیرا پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امتی امتی، میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا جبریل جا کے میرے مدنی سے کہہ دو کہ غم نہ کر، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم تمہیں اتنا دیں گے محمد مدنی تیری امت میں تمہیں راضی کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے رحمت کا وعدہ فرما دیا۔ تو ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، یاد رکھو کہ قرآن میں جتنے انبیاء کے واقعات ہیں یہ کوئی تاریخ نہیں ہے کہ تاریخی قصے پڑھتے گئے اور ایک ناول لے لیا یا کوئی تاریخ کی کتاب لے لی، نہیں، ان واقعات کے اندر عبرتیں ہیں، ان واقعات کے اندر درس ہیں، ان واقعات کے اندر سبق ہے امت کے لیے کہ ایک ایک واقعے میں غور کرو، تدبر کرو، فکر کرو اور اللہ کے قرآن پہ عمل کرو۔ کہتے ہیں جی کسی آدمی نے اگر داڑھی کے بالوں کو ناپاک بالوں سے تشبیہ دے، توبہ کرے، استغفار کرے، اس نے گستاخی کی ہے۔ سنت رسول کے ساتھ کبھی مذاق نہ کریں، بلکہ نعوذ باللہ حضور کی سنت سے استہزاء کرنے سے علماء فرماتے ہیں کہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔
کہتے جی کہ ایک آدمی جدے میں رہتا ہے مستقل، اس نے جدے سے حج کیا، عمرہ کیا اور پھر حج بھی کیا، لیکن اس نے حج افراد کیا۔ اصل بات تو یہ ہے میرے عزیز کہ جو لوگ جدے میں ہیں وہ بھی میقات کے اندر ہیں، اور جو لوگ مکہ مکرمہ میں ہیں وہ بھی مکہ میں ہیں، ان کے لیے حج افراد ہی ہوتا ہے۔ لیکن ایسے لوگوں کو عمرہ نہیں کرنا چاہیے اشہر حج میں، تاکہ ان کے حج افراد میں کوئی خلل نہ ہو۔ تو بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو اس کا عمرہ کرنا غلط تھا، لیکن اس کا حج جو ہے افراد رہے گا، تمتع نہیں بنے گا۔ وہ فرماتے ہیں تمتع تب ہوتا ہے جب آدمی صحیح معنی میں میقات سے احرام باندھ کے آئے، جیسے کہ حضور پاک کے زمانے میں سب نے احرام باندھا مدینہ منورہ سے، ذل حلیفہ سے، چونکہ وہ میقات ہے، تو اس لیے ان کے نزدیک تو حج افراد ہی رہے گا۔ لیکن بعض علماء فرماتے ہیں بہرحال اس نے چونکہ عمرہ کیا ہے تمتع ہوگی، اب بہتر یہ ہے کہ ایک دم ادا کر دیں تاکہ بلا وجہ شبہ میں نہ رہو۔ میرے لڑکے کا نام پتہ نہیں قبس مجھے نہیں پتا جی قبس کیا ہوتا ہے، نئے نئے نام رکھنے کا شوق ہے۔ ویسے دیکھو نا، ایسا کیا کریں کہ بھی پرندے شرندے بہت ہیں، طوطا ہے، مینا ہے، الو ہے، یہ تھوڑے بہت نام یہ رکھ لیا کرو، ضروری ہے کوئی قبس کبیس ڈھونڈتے پھرو۔ پتا نہیں اب قبس ہے، کیس ہے، قیس ہے، قبس ہے، کیا بلا ہے، مجھے کیا پتا، میں کیسے ترجمہ کروں۔ اللہ کے بندے نام وہ رکھو جو حضور نے فرمایا عبد اللہ، عبد الرحمن، جس میں عبدیت کا ذکر ہو، عبد الخالق، عبد المالک، عبد الرزاق، عبد الرحیم، عبد الکریم، جس میں بندے کی عبدیت ظاہر ہو۔ اور ورنہ اس کے بعد وہ نام رکھیں جو اصحاب رسول کے نام ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے نام ہیں۔ آخر حضور نے جو اپنے بیٹوں کے نام رکھے ہیں، حضور کو نام نہیں آتے تھے، تم ڈھونڈ نکالتے ہو، حضور کو نہیں آتے نام۔ یعنی حضور اپنے بیٹوں کے نام بجائے ابراہیم، طیب، طاہر، عبداللہ، قاسم رکھنے کے، حضور بھی تو کوئی نئے نئے نام ڈھونڈ رہا۔ اصل میں کیا ہے کہ انگریز ہمارے دماغوں میں ایسا رچ بس گیا ہے کہ ہم اس کی نقل میں آ کے کبھی زرتا شاہ، کبھی زونا شاہ، کبھی میکل جیکسن، کبھی مونالیزا، پتہ نہیں کیا کیا رکھتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے بھائی وفات ہو گئے، آپ ان کے لیے خیرات کریں، عبادت کریں، حج کریں، عمرہ کریں، سب کچھ کریں۔ رمضان کے مہینے میں میری شادی ہوئی تھی، میں گھر گیا تو آخری 3 روزے میں نے چھوڑ دیے تھے کہ مجھ سے غلطی نہ ہو جائے۔ رمضان میں رات بھی تو ہوتی ہے، شاید آپ کے ملک میں رات نہ ہو۔ بہرحال توبہ کرو کہ اللہ کے فرض کو تم نے چھوڑ دیا کہ شادی ہے، خطرہ تھا کہ غلطی نہ کر بیٹھو۔ کیا غلطی کر، گھر میں نہیں جاؤ، کیا غلطی کرو، یہ کوئی مسئلہ ہے، کوئی بہانہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ، توبہ کرو، استغفار کرو، 3 روزے قضا کرو اور آئندہ ایسی غلطی نہ کرو۔ بغیر طواف کے حجر اسود کو بوسہ دینا خلاف سنت ہے۔ سنت یہ ہے کہ طواف کے دوران میں بوسہ دیں، اگر موقع ملے نہ ملے کوئی بات نہیں۔ کہتے جی سورت مبارک جو ہے نا بھی، سورت البقرہ قرآن پاک کی صورت ہے، اگر وہ گھر میں پڑھی جائے تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ پاک شیاطین الجن اور شیاطین السحر، سحر کرنے والوں کا اثر دور کر دے۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں ایک خط ہے، کسی حدیث مبارک کی کتاب میں شاید مشکوٰۃ شریف میں بھی ہو، تو وہ خط ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جیسے حضور پاک نے انسانوں کو خط لکھے ہیں، بادشاہوں کو خط لکھے ہیں، اسی طرح جنات بھی اسلام لے آئے۔ تو وہ خط مبارک بھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر لکھ کے حدیث مبارک کا وہ ٹکڑا اپنے گھر میں رکھ لیں تو جنات بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ اعلم، اللہ جانتے ہیں۔ بہرحال آپ کسی صحیح عالم سے جو ان جنات کا توڑ کرتا ہو، قرآن و سنت کی روشنی میں
اس سے رجوع کریں تو یہ ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ کہتے جی کہ وضو کرنے کے بعد اگر کسی نے منہ میں نسوار رکھ لی یا سگریٹ پی لیا وضو تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ دونوں چیزیں گندی ہیں۔ بعض علماء نے تو اس کو حرام کہا ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے، لیکن مکروہ تحریمہ کے قریب ہو جاتی ہے، تو اس لیے اس سے بچنے کی کوشش کریں، اور منہ کو صاف کیے بغیر اور بدبو کو دور کیے بغیر حرم میں نہ آئیں۔ انسان کی گنجائش بیوی کو عمرہ کے لیے یہاں بلاتا ہے، عمرہ کرنے سے کوئی حج فرض نہیں ہو جاتا، آئے عمرہ کریں چلی جائے، آپ کو کس نے کہا ہے کہ عمرے سے حج فرض ہو جاتا ہے؟ یہ بہانے نہ بنا ہو، کوئی حج فرض نہیں ہوتا، عمرہ کرے آئے عمرہ کرے، چھٹی پوری کرے، ویزا پورا کرے چلی جائے۔ بیوی کہتی ہے کہ داڑھی منڈاؤ یا مجھے طلاق دو، طلاق دے دو، اچھی بات، جو حضور کی سنت کی دشمن ہو ایسی بیوی رکھنے کا فائدہ، فاختر ذات الدین، دین والی بیوی تلاش کرو، یا وہ توبہ کرے اور آئندہ ایسے کلمات نہ کہے۔ ہر حال اگر آپ نے کوئی غلطی کی ہے اور آپ نادم ہیں بس توبہ کریں، بس کسی کو بتانے کی کیا ضرورت ہے۔ جب آدمی توبہ کرتا ہے تو اس کے گناہ جو ہیں مٹ جاتے ہیں، گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، لیکن شرط یہی ہے کہ ندامت ہو